آداب عرض ہے ناظرین، میں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں روبی اردو نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اہم خبروں پر۔ تلنگانہ ہیٹ اسپیچ اینڈ ہیٹ کرائمز پریونیشن بل 2026 کی جانچ کے لیے سلیکٹ کمیٹی کا اعلان، مجلسی رکن اسمبلی احمد بلالہ بھی کمیٹی میں شامل۔ تلنگانہ میں شفافیت کے لیے نظام کو ڈیجیٹلائز کیا جائے، ڈیجیٹل گورننس کے لیے جامع منصوبے تیار کریں، کانٹریکٹ اور آؤٹ سورسنگ ملازمین کی تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر ایجنسیوں کے خلاف کارروائی کریں، وزیر اعلیٰ کا جائزہ اجلاس۔ ریونت ریڈی حکومت BRS کا غصہ کسانوں پر نہ نکالے، ورکنگ پریزیڈنٹ BRS KTR نے دیا انتباہ۔ عوام کو SIR کی مشکلات سے روکنے مستقل رہائشی سرٹیفکیٹ جاری کریں، بیرسٹر اویسی کا ریونت ریڈی حکومت سے مطالبہ۔ عاشق کی مدد سے شوہر کا قتل کرنے والے خاتون اور اس کا ساتھی گرفتار، نظام آباد پولیس کی کارروائی۔ امریکہ میں ہوا سڑک حادثہ، آندھرا پردیش کی طالبہ ہلاک، یونیورسٹی سے گریجویشن مکمل کرنے کے بعد ملازمت کی تھی تلاش۔ دیکھتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے انتظامیہ اور حکمرانی میں شفافیت کے لیے نظام کو ڈیجیٹلائز کرنے کی ہدایت دی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے بودھی پویلین میں عہدیداروں کے ساتھ کانٹریکٹ اور آؤٹ سورسز ملازمین کے مسائل سے متعلق جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ریاست میں ڈیجیٹل گورننس کے لیے جامع منصوبہ تیار کیا جائے اور ضرورت کے مطابق قانون بنائے جائیں۔ وزیر اعلیٰ نے تجویز دی کہ ڈیجیٹل گورننس کو لاگو کیا جانا چاہیے تاکہ فلاحی اسکیمیں مستحقین تک پہنچنے کے ساتھ ساتھ بہتر خدمات فراہم کی جا سکیں۔ ہر طرح کی تفصیلات کو ڈیجیٹلائز کیا جائے تاکہ سرکاری ملازمین کے ساتھ ساتھ کانٹریکٹ اور آؤٹ سورسنگ ملازمین کو یکم تاریخ کو ہی تنخواہیں ادا کی جا سکیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مختلف محکمہ جات کے کانٹریکٹ اور آؤٹ سورسنگ ملازمین کی تفصیلات کو ڈیجیٹلائز کیا جائے۔ حکام نے وزیر اعلیٰ کو بتایا کہ ریاست بھر میں تقریباً 4800 کانٹریکٹ اور آؤٹ سورسنگ ایجنسیاں ہیں، جن کے مجملات 4300 ایجنسیاں اپنے ملازمین کو PF اور ECI ادا نہیں کر رہی ہیں۔ عہدیداروں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے ایجنسیوں کو تمام ادائیگی کے باوجود بھی ملازمین کو وقت پر تنخواہ نہیں دی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ایسی ایجنسیوں کے خلاف کارروائی کی بھی ہدایت دی۔ اس سلسلے میں تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطحی کمیٹی کو ہدایت دی گئی کہ اور کہا گیا ہے کہ 100 دنوں کے اندر اس کی رپورٹ پیش کی جائے۔ تلنگانہ کے وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے JRC کنونشن کے حدود میں IT ملازمین کے لیے یومیہ شٹل بس خدمات کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر تلنگانہ انتخابی کمیٹی کے صدر نشین مدھو یاشکی، ٹرانسپورٹ کمشنر رمیش کے علاوہ شٹل سروس کے عہدیدار موجود تھے۔ اس خدمات کے آغاز سے IT ملازمین کو سہولت ہوگی۔ BRS لیڈر ونے بھاسکر نے الزام لگایا ہے کہ کاکتیہ اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی ورنگل میں بڑے پیمانے پر بدعنوانیاں ہوئی ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سابق رکن اسمبلی نے الزام لگایا کہ کانگریس کے MLA راجندر ریڈی اور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین وینکٹ رامی ریڈی نے مل کر دھاندلیاں کی ہیں۔ انہوں نے اراضیات کے معاملے کیے نیا
دنیا بھر میں ٹینڈر کے ذریعے کام ہوتا ہے، لیکن کاکتیہ اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے آف لائن ٹینڈرز کے تحت منظوریاں دی۔ انہوں نے کہا کہ بڑے پیمانے پر مالی خرد برد کیا گیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کانگریس ایم ایل اے راجندر ریڈی اور چیئرمین وینکٹ رامی ریڈی کی مقامی جھیل پر بھی نظر ہے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن اسمبلی چار مینار میر ذوالفقار علی نے رکن کونسل مرزا رحمت بیگ کے ہمراہ منگل کی صبح سلطان شاہی کا دورہ کرتے ہوئے عوامی شکایات کا جائزہ لیا۔ رکن اسمبلی نے بتایا کہ بوسٹر کے چل جانے سے عوام کو مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ فوری آپریشن ڈائریکٹر کو طلب کیا گیا اور انہیں اس مسئلے پر توجہ دلائی گئی۔ ڈائریکٹر نے بتایا کہ جلد ہی نئی موٹر لگائی جائے گی اور سیوریج کا کام شروع کیا جائے گا۔ رکن اسمبلی نے بتایا کہ سلطان شاہی چمن کے پاس بھی پانی سے متعلق شکایتیں موصول ہوئی تھی، اس کا بھی جائزہ لیا گیا ہے اور اس سلسلے میں بھی جلد کام شروع کیا جائے گا۔ سابق ڈی ایس پی سنکی ریڈی بھیم ریڈی کو غیر محسوب اثاثوں کے کیس کے سلسلے میں گرفتار کرتے ہوئے گزشتہ رات اے سی بی عدالت میں پیش کیا گیا اور انہیں ریمانڈ میں چنچل گوڑہ جیل منتقل کیا گیا۔ گزشتہ جمعرات کو 15 مقامات پر دھاوے کیے گئے تھے اور بھیم ریڈی سے منسلک 200 کروڑ روپے کے غیر منسوب اثاثوں کا پتہ چلا۔ بتایا گیا ہے کہ بھیم ریڈی ناسازی طبیعت کی وجہ سے ہاسپٹل میں شریک ہوئے تھے، اب انہیں گرفتار کرتے ہوئے جیل منتقل کیا گیا ہے۔ حیدرآباد کے نواحی علاقے اپل میں ناقص ماحول اور غیر معیاری اشیاء کے ساتھ تیار کیے جانے والے عثمانیہ بسکٹ کے کارخانے پر دھاوا کیا گیا۔ فوڈ سیفٹی کی ٹیموں نے بتایا کہ گولڈن فوڈز پر یہ دھاوا کیا گیا۔ اس سلسلے میں نوٹس جاری کی گئی ہے۔ انتہائی ناقص ماحول میں عثمانیہ بسکٹ تیار کیے جا رہے تھے۔ سنت نگر پولیس اسٹیشن کے حدود میں پیر کی رات بڑے پیمانے پر تلاشی مہم انجام دی گئی۔ اس مہم کے دوران غیر قانونی شراب کو ضبط کیا گیا۔ بعض افراد میں گانجے کا نشہ مثبت پایا گیا۔ ڈی سی پی جوبلی ہلز کی قیادت میں یہ تلاشی مہم پاڑ دیواڑہ اور فتح نگر کے علاقوں میں انجام دی گئی۔ تقریباً 150 پولیس ملازمین نے اس مہم میں حصہ لیا۔ بتایا گیا ہے کہ 25 لیٹر شراب، 82 شراب کی بوتلیں بھی ضبط کی گئی ہیں۔ 2 افراد کو تحویل میں لیا گیا۔ گانجا استعمال کرنے والے 15 افراد کی بھی جانچ کی گئی۔ ان میں سے 5 میں نشے کے اجزاء مثبت پائے گئے ہیں۔ 35 ٹو ویلرز اور 5 3 ویلرز کو ضبط کیا گیا۔ ان گاڑیوں کے مالکین کے پاس درکار دستاویزات نہیں تھے۔ تلنگانہ کے ضلع نظام آباد میں ایک سنسنی خیز قتل کی واردات تاخیر سے منظر عام پر آئی ہے، جہاں ایک خاتون نے اپنے عاشق کے ساتھ ناجائز تعلقات برقرار رکھنے کی خاطر اپنے شوہر کو انتہائی بے رحمی سے قتل کر دیا۔ پہلے اسے بنگلے کی چھت سے نیچے دھکا دیا گیا اور جب زخمی حالت میں زندہ بچ گیا تو بعد میں سلائن میں ٹوائلٹ کلینر ملا کر اس کی جان لے لی گئی۔ نظام آباد ساؤتھ رورل کے سی آئی سریش کمار اور مقامی افراد کے مطابق موپال منڈی کے نیالکل گاؤں کے رہنے والے 35 سالہ پرشانت اور سندھیا میاں بیوی تھے۔ پرشانت گزشتہ کئی برسوں سے خاندان کی کفالت کے لیے دبئی آتا جاتا تھا۔ اس دوران نظام آباد کے خانگی اسپتال میں نرس کے طور پر کام کرنے والی اس کی بیوی سندھیا کی انیل نامی شخص سے دوستی ہوئی، جو بعد میں ناجائز تعلقات میں بدل گئی۔ تقریباً 2 سال بعد گزشتہ ماہ 27 جون کو پرشانت دبئی سے گھر واپس آیا۔ شوہر کی واپسی کے بعد سندھیا نے اپنے عاشق انیل کے ساتھ تعلقات جاری رکھنے کے لیے پرشانت کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے اپنے جاننے والے بنٹی، جو نیالکل کار میں رہنے والا ہے،
اس کو اس سازش میں شامل کر لیا۔ 29 جون کو منصوبے کے تحت پرشانت اور بنٹی کو گھر کی چھت پر شراب نوشی کے لیے بٹھایا گیا۔ جب پرشانت مکمل نشے میں تھا تو سندھیا اور بنٹی نے مل کر اسے چھت سے نیچے دھکا دے دیا۔ تاہم شدید زخمی ہونے کے باوجود پرشانت زندہ بچ گیا اور اسے خانگی اسپتال میں علاج کے لیے داخل کروا لیا گیا۔ علاج کے بعد جب وہ گھر واپس آیا تو سندھیا کو خدشہ ہوا کہ وہ صحت یاب ہو جائے گا، چنانچہ اس نے اسے ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے پرشانت کے ہاتھ میں لگی سلائن میں ٹوائلٹ کلینر ملا دیا، جس کے باعث اس کی حالت بگڑ گئی اور وہ دم توڑ گیا۔ پرشانت کی والدہ نے 30 جون کو اپنی بہو سندھیا اور ایک دوسرے شخص پر شدید شبہ ظاہر کرتے ہوئے پولیس سے اپنے آپ کو رجوع کیا۔ پولیس نے مشتبہ موت کا مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی۔ دوران تحقیقات سندھیا اور بنٹی کو حراست میں لے کر پوچھ تاچھ کی گئی، جس میں دونوں نے قتل کا اعتراف کیا۔ اس کے بعد پولیس نے انل کو بھی گرفتار کر لیا اور تینوں ملزمین کو پیر کے روز عدالتی ریمانڈ پر بھیج دیا گیا۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے نفرت آمیز تقاریر اور جرائم کے خلاف بل بنایا گیا تھا اور اسے اسمبلی میں پیش کرنے کے بعد سلیکٹ کمیٹی سے رجوع کیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں تلنگانہ اسمبلی اسپیکر جی پرساد کمار نے وزیر برائے ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر کی صدارت میں 13 رکنی سلیکٹ کمیٹی تشکیل دی ہے۔ اس کمیٹی کا مقصد تلنگانہ ہیٹ اسپیچ اینڈ ہیٹ کرائمز پریونیشن بل 2026 کی جانچ کرنا اور مانسون اجلاس کے اختتام سے قبل اپنی رپورٹ پیش کرنا ہے۔ یہ بل مارچ 2026 میں پیش کیا گیا تھا، تاہم مختلف سیاسی جماعتوں کے اعتراضات کے بعد اسے وسیع تر مشاورت کے لیے اس سلیکٹ کمیٹی کے حوالے کر دیا گیا۔ کمیٹی کے کلیدی ارکان میں چیئرمین پونم پربھاکر، جبکہ ممبران میں بالو نائک، دانم ناگیندر، احمد بلالا اور کے سامبا شیوا راؤ شامل ہیں۔ اس بل کے تحت نفرت انگیز تقاریر اور جرائم پر قابو پانے کے لیے کڑی سزاؤں اور متاثرین کو معاوضے کی تجاویز دی گئی ہیں۔ بی آر ایس کے ورکنگ پریزیڈنٹ کے ٹی راما راؤ نے کسانوں کے مسائل اور خشک سالی پر ریونت ریڈی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ملاپور حیدرآباد منعقدہ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کے ٹی آر نے کہا کہ اس وقت تلنگانہ کے 33 کے مجملہ 26 اضلاع میں بارش کی شدید کمی ہے اور کسان خشک فصلوں کو دیکھ کر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب حکومت کی نااہلی کے باعث دریائے گوداوری کا لاکھوں کیوزک پانی سمندر میں ضائع ہو رہا ہے۔ وہ کل سابق وزراء اور بی آر ایس کے عوامی منتخب نمائندوں کے ساتھ کالیشورم پروجیکٹ کے کٹے پلی پمپ ہاؤس کا دورہ کر چکے ہیں، جہاں سے روزانہ 1 لاکھ کیوزک پانی سمندر میں ضائع ہو رہا ہے۔ اگر چیف منسٹر ریونت ریڈی کو بی آر ایس سے ناراضگی ہے تو شوق سے ہم پر مقدمات درج کریں اور جو چاہے سزا دیں، لیکن ہمارا غصہ تلنگانہ کے کسانوں پر نہ نکالیں۔ حکومت کو صرف 2 پمپ آن کرنے کی ضرورت ہے، جس سے پوری ریاست کے کھیت دوبارہ ہرے بھرے ہو جائیں گے۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے ریونت ریڈی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ عوام کو مستقل رہائشی سرٹیفکیٹ PRC جاری کریں۔ انہوں نے کہا کہ حتمی ووٹر فہرست کی اشاعت کے بعد شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنے کا انتظار کرنے کی بجائے حکومت کو پیشگی اور فعال انداز میں اقدامات کرنے چاہیے۔ انہوں نے پڑوسی ریاست کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ وہاں کی کانگریس حکومت اپنے شہریوں کو مستقل رہائشی سرٹیفکیٹ جاری کر رہی ہے، تو پھر تلنگانہ حکومت بھی اسی طرز پر یہ سہولت کیوں فراہم نہیں کر سکتی۔ بیرسٹر اویسی نے ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اس معاملے میں فوری اور مثبت فیصلہ کرتے ہوئے عوام کے مفادات کا تحفظ کریں۔
بیرسٹر اسدالدین اویسی نے 5 ریاستوں کے اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ معاشی طور پر کمزور طبقات کے ایک بڑے حصے کے پاس ضروری سرکاری دستاویزات موجود نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تقریباً 52% غریب افراد کے پاس پیدائش کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے، جبکہ 42% کے پاس ذات سرٹیفکیٹس اور اتنے ہی افراد کے پاس رہائشی سرٹیفکیٹ بھی موجود نہیں ہے۔ اس کے برعکس خوشحال خاندانوں کے تقریباً 82.3% بچوں کے پاس پیدائش کا سرٹیفکیٹ موجود ہے، جو دستاویزات تک رسائی میں واضح عدم مساوات کی عکاسی کرتا ہے۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ معاشی طور پر کمزور طبقات کو ضروری دستاویزات کی فراہمی کے لیے مؤثر اور ضروری اقدامات کرے تاکہ انہیں سرکاری خدمات اور فلاحی اسکیموں سے محروم نہ ہونا پڑے۔ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے امریکہ جانے والی آندھرا پردیش کی ایک تیلگو طالبہ سڑک حادثے میں ہلاک ہو گئی۔ پولیس کے مطابق اٹلوری پرسنہ نیو یارک میں پیش آنے والے ایک سڑک حادثے میں ہلاک ہو گئی۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کار میں قریبی مندر جا رہی تھی۔ اطلاعات کے مطابق ان کی کار ٹریفک سگنل پر رکی ہوئی تھی کہ اس دوران ایک دوسری گاڑی نے تیز رفتاری سے آ کر ٹکر دے دی۔ اس حادثے میں پرسنہ سمیت ایک اور نوجوان خاتون موقع پر ہی ہلاک ہو گئی، جبکہ ایک اور شخص شدید زخمی ہو گیا جسے علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا۔ پرسنہ کا تعلق آندھرا پردیش کے NTR ضلع کے ابراہیم پٹنم منڈل کے مولپاڈو گاؤں سے تھا۔ انہوں نے حال ہی میں پیس یونیورسٹی سے اپنی گریجویشن مکمل کی تھی اور ملازمت کی تلاش میں تھی۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے قائدین متعلقہ حلقوں میں جاری ترقیاتی کاموں کی تکمیل کرنے کا ریکارڈ رکھتے ہیں۔ اس سلسلے کے تحت حلقہ اسمبلی یاقوت پورے کے مختلف ڈویژنز میں جاری ترقیاتی کاموں کا مجلسی رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے معائنہ کیا اور ان کی پیش رفت کا جائزہ بھی لیا۔ اس موقع پر مجلسی رکن اسمبلی جعفر حسین معراج کے ہمراہ GHMC واٹر ورکس کے علاوہ دیگر محکموں کے عہدیدار اور مجلس کے سابق کارپوریٹرز محمد واسع الدین، محمود سہیل قادری کے علاوہ سرگرم مجلسی کارکنان بھی موجود تھے۔ سنتوش نگر واٹر ٹینک کے قریب واقع لکی اسپاٹ ہوٹل میں اویسی ہاسپٹل جانے والی روڈ پر ٹریفک جام سے راہداروں کو شدید تکالیف کا سامنا ہے۔ ہرمین فنکشن ہال، برقی دفتر، زمزم ہاسپٹل کی روڈ پر دونوں جانب گاڑیاں پارک کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس جام میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ متعلقہ ٹریفک عہدیداروں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اس روڈ کا جائزہ لیں اور اس اہم مسئلے کی یکسوئی کے اقدامات کریں۔ مقامی افراد کے مطابق اس سڑک سے ایمبولینس گزرنا بھی مشکل ہو گیا ہے اور مریضوں کی منتقلی بھی ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ جلد از جلد اس مسئلے کی یکسوئی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ رادیو بنیوز کی دیگر خبروں پر محمد اختر کے ساتھ ایک سرسری نظر ڈالیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ہندوستان اور انڈونیشیا مل کر انسانیت کی خدمت کریں گے۔ انڈونیشیا کی پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ آج ہندوستان اور انڈونیشیا تاریخ میں ایک اہم موڑ پر کھڑے ہیں۔ آنے والے 25 سال ہماری دونوں اقوام کے لیے اہم ہیں۔ آج وہ انڈونیشیا کی سرزمین پر کھڑے ہیں اور مشترکہ ترقی کا یقین رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ صدر پر اور ان کی دوستی کاپی رائٹ کی تمام حدود کو عبور کرتی ہے۔ انڈونیشیا کے لوگوں نے جو پیار اور گرمجوشی سے ان کا استقبال کیا اسے کبھی نہیں بھولا جا سکتا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انڈونیشیا آنا اعزاز کی بات ہے اور تمام ہندوستانیوں کی طرف سے وہ اس ملک کی عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں۔ آنریبل ممبرز، آج بھارت
اور इंडोनेशिया इतिहास के एक अहम पड़ाव पर एक साथ खड़े हैं। इस सदी का पहला क्वार्टर बीत चुका है और अब आने वाले 25 वर्ष हम दोनों देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज इंडोनेशिया की इस महान धरती पर मैं आपके समक्ष दोनों देशों के साझा विकास का विश्वास लेकर के आया हूं। मैं ये संकल्प लेकर आया हूं कि भारत और इंडोनेशिया मिलकर पूरी मानव कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर मुबैना चंदा स्कैम पर कहा कि सिंधी लोग हमेशा से बीजेपी के हामी रहे हैं, लेकिन उन्हें भी नहीं बख्शा गया। मंदिर के मामले में जो हथियार दिए गए उसके साथ धोखा हुआ है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मजहब की सियासत करने वाले लोग किसी को नहीं बख्शते। खुसूसी टीम के बारे में दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो 10 साल मध्य प्रदेश के वज़ीर आला रहे और उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि ये टीम किस तरह से काम करती है और अब जो टीम बनाई गई है इस पर वज़ीर आज़म मोदी और मोहन भागवत का दबाव है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो अखिलेश यादव को मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने इस पूरे मामले को मंजर आम पर लाया। अहमदाबाद में 2008 के दौरान होने वाले सिलसिलावार बम धमाकों के मुकदमे में गुजरात हाई कोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाया है। गुजरात हाई कोर्ट ने इस मुकदमे में खुसूसी अदालत के जरिए 38 कसूरवारों को सज़ा सुनाई गई फांसी की सज़ा को बरकरार रखा है। साथ ही 11 कसूरवारों को दी गई उम्र कैद की सज़ा भी बरकरार रहेगी। हाई कोर्ट ने मुतासरीन को मुआवजा देने का भी हुक्म दिया है। बम धमाकों में हलाक होने वाले 56 अफराद के अहल खाना को 10-10 लाख रुपये और 200 से ज़ायद जख्मियों को 1-1 लाख रुपये बतौर मुआवजा दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि ये सिलसिलावार बम धमाके 26 जुलाई 2008 में हुआ था। अहमदाबाद में तकरीबन 70 मिनट के अंदर एक के बाद दीगर कुल 21 बम धमाके हुए थे। इन धमाकों में 56 अफराद हलाक हुए और 200 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए थे। इस धमाके में बमों को साइकिलों पर टिफ़िन बॉक्स में छुपा कर रखा गया था। हमलावरों ने शहर की बसों, बाज़ारों और अस्पताल को निशाना बनाया था। केरला के वायनाड में शदीद बारिश के दौरान ज़मीन खिसकने के वाक़े में 2 अफराद हलाक और 5 लोग ज़ख्मी बताए गए हैं। ताहम सरकारी तौर पर अभी हलाकतों की तस्दीक नहीं की गई है। बताया जाता है कि वायनाड क्लाडी टनल के तामीरी मुकाम पर यह वाक़या पेश आया। NDRF की 2 टीमें भी मुकाम वाक़े पर पहुँच चुकी है। मुकाम वाक़े पर बचाव और राहत कार्य के काम जारी हैं। केरला के वज़ीर अनिल कुमार ने बताया कि NDRF के 30 अरकान मुतासरा मुकाम पर पहुँची और इस सिलसिले में इक़दाम जारी हैं। मुकाम वाक़े पर दिलखराश मनाजिर भी देखे गए। केरला में मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है। जम्मू कश्मीर के डोडा में गुज़िश्ता रात बादल फट पड़ने से शदीद बारिश हुई और कई मुकामात पर मलबा फैलता हुआ देखा गया। आज सुबह मलबे में कई गाड़ियां भी फंसी हुई देखी गई। थड़ी के इलाके में गैर मामूली नुकसानात बताए गए हैं, तहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुकामी लोगों ने कहा है कि इंतज़ामिया को इस आफत से मुताल्लिक़ पहले ही आगाह किया गया था, लेकिन कोई मौसर इक़दाम नहीं किए गए। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों में 24 घंटों के दौरान शदीद बारिश हुई है। ताहम आज सुबह बारिश थमी हुई देखी गई। महाराष्ट्र के लोनावाला में सबसे ज़्यादा 600 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। बताया गया है कि करजाग लोनावाला के पास ज़मीन खिसकने के भी वाक़यात पेश आए हैं। मुंबई में आज तालीमी इदारों को बंद रखा गया है। मुकामी महकमे मौसमियात ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुंबई में बास ट्रेनों की खिदमत भी मुतासिर हुई है। जो ट्रेनें मुतासिर हुई हैं उनमें पनवेल विसाई, पनवेल दहानो बोरीवली शामिल हैं। मुंबई के कई इलाकों में अभी भी पानी जमा है और आवाम को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
مہاراشٹر کا پونا ضلع بھی بارش سے شدید متاثر ہوا ہے. ضلع کے 22 مقامات پر زمین کھسکنے کے واقعات بھی پیش آئے ہیں. بعض علاقوں میں ابھی بھی گھٹنوں تک پانی جمع ہے. پونا سے بعض مقامات کے لیے روڈ خدمات بھی متاثر ہوئی ہے. اس دوران ناسک میں بھی ہائی الرٹ دیکھا گیا ہے. تعلیمی ادارے بند ہیں. منادر میں درشن روک دیا گیا ہے. ناسک کے کئی علاقوں میں 250 ملی میٹر بارش ہوئی ہے. ہنگامی ٹیموں کو چوکس دیکھا گیا. اڑیسہ کے بھبنیشور بالاگیری ضلع کے لانت ندی میں سیلاب آیا ہوا ہے. تقریباً 120 مویشیوں کو اور ان کے چرواہوں کو ندی سے باہر نکالا گیا. آس پاس کے علاقے مکمل طور پر زیر آب ہیں. مغربی بنگال کے بری پور میں 11 سالہ لڑکی کی مبینہ عصمت ریزی اور قتل واقعے کے ملزمین کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. انڈین سیکولر فرنٹ کے MLA نوشاد صدیقی نے کہا ہے کہ یہ انتہائی بدبختانہ واقعہ ہے. جو بھی ملزمین اس کے لیے ذمہ دار ہیں انہیں موت کی سزا دینی چاہیے. TMC کی MP سائنی گھوش نے کہا ہے کہ انہوں نے متوفیہ کے افراد خاندان سے ملاقات کی ہے. اگر کسی انسان کی جان جاتی ہے، بالخصوص معصوم بچی ظلم کا شکار ہو کر فوت ہوتی ہے، تو ہم بھی اس کا درد محسوس کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ وزیر اعلیٰ اس پورے معاملے کی تحقیقات کروائیں گے اور ملزمین کو سخت سے سخت سزا ہوگی. اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کانگریس اور سماجوادی پارٹی پر سناتن عقیدے پر حملوں کا الزام عائد کیا ہے. پرتاپ گڑھ میں خطاب کرتے ہوئے یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا ہے کہ کانگریس اور سماجوادی پارٹی کے پاس اب صرف 2 ہی موضوع ہیں جو صرف ہندو سناتن دھرم کی توہین کرتے ہیں. یہ وہ پارٹیاں ہیں. انہوں نے رام کے وجود کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، لیکن اب ملک کی عوام کانگریس اور سماجوادی پارٹی کے جھانسے میں نہیں آئیں گی. آخر میں دیکھیں گے سرخیاں ایک بار پھر. تلنگانہ ہیٹ اسپیچ اینڈ ہیٹ کرائمز پریونیشن بل 2026 کی جانچ کے لیے سلیکٹ کمیٹی کا اعلان. مجلسی رکن اسمبلی احمد بلالہ بھی کمیٹی میں شامل. تلنگانہ میں شفافیت کے لیے نظام کو ڈیجیٹلائز کیا جائے. ڈیجیٹل گورننس کے لیے جامع منصوبے تیار کریں. کانٹریکٹ اور آؤٹ سورسنگ ملازمین کی تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر ایجنسیوں کے خلاف کارروائی کریں. وزیر اعلیٰ کا جائزہ اجلاس. ریونت ریڈی حکومت BRS کا غصہ کسانوں پر نہ نکالے. ورکنگ پریزیڈنٹ BRS KTR نے دیا انتباہ. عوام کو SIR کی مشکلات سے روکنے مستقل رہائشی سرٹیفکیٹ جاری کریں. بیرسٹر اویسی کا ریونت ریڈی حکومت سے مطالبہ. عاشق کی مدد سے شوہر کا قتل کرنے والے خاتون اور اس کا ساتھی گرفتار. نظام آباد پولیس کی کارروائی. امریکہ میں ہوا سڑک حادثہ. آندھرا پردیش کی طالبہ ہلاک. یونیورسٹی سے گریجویشن مکمل کرنے کے بعد ملازمت کی تھی تلاش. اسی کے ساتھ اردو نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں. ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے اردو نیوز. ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے کہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہوگا. السلام علیکم.